قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد جب ان کی قوم گوشالہ پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی، شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے لوٹنے سے پہلے بھی اپنی اس قوم کو سمجھایا تھا۔ تو اس کا بیان فرمایا کہ ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم نافرمانی کی راہ نہ چلو، شرک کے راستے پر نہ چلو، بلکہ فاتبعونی، تم لوگ میری پیروی کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور آپ اللہ کے ایک پیغمبر کی اتباع کریں تو آپ کے لیے کامیابی ہے، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لیکن بنی اسرائیل وہ یہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ کر کے نہیں آتے تب تک تو ہم اسی بچھڑے ہی کی عبادت کریں گے۔ لیکن اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے، یعنی 3 فرقے بن گئے تھے۔ ایک فرقہ تو وہ تھا کہ جو اس شرک کو گناہ سمجھتے تھے، گمراہی سمجھتے تھے، اور ہارون علیہ السلام کا اتباع کرنے والے تھے۔ یہ 12,000 کا قافلہ تھا کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم ابھی تو اس بچھڑے کی عبادت کریں گے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کے آئیں گے تو اگر انہوں نے ہمیں منع کر دیا تو ہم رک جائیں گے اور ان کا کہنا مان لیں گے۔ اور تیسرا گروہ یہ تھا کہ جو کہنے لگا کہ ہم اسی بچھڑے کی ہی عبادت کریں گے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ کے آئیں گے تو وہ بھی اسی کو اپنا خدا بنائیں گے، ہمیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 3 فرقے ہو گئے۔ تو ہارون علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا کہ بھائی آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرو، اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہ مانیں، اور اگر ہارون علیہ السلام ان پر مزید تھوڑی سی سختی کرتے تو وہ لوگ حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے پر اتر آئے تھے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جو ان کو ماننے والا تھا قافلہ، وہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور دوسرے 2 گروہ جو ہے وہ سامری کے ساتھ تھے، بچھڑے کی عبادت کرتے تھے۔ اب ہارون علیہ السلام ان سے تھے تو الگ، ان سے الگ ہو گئے تھے، یعنی وہ تو اب مشرک تھے، مشرکوں سے حضرت ہارون علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کے الگ ہو گئے تھے، لیکن ان کا رہن سہن اور ان کا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر ایک چیز میں اشتراک تھا، مشترکہ تھی۔ تو اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ کے آئے تو انتہائی زیادہ غصے کے اندر تھے، انتہائی زیادہ غصے کے اندر۔ تو سب سے پہلے تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ بیان فرمایا کہ جو کل کے سبق کے اندر گزر چکا، اپنی قوم کو جو ہے وہ ڈانٹا۔ پھر اس کے بعد اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کہ اے ہارون علیہ السلام کہ جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ قوم گمراہ ہو گئی تو آپ کو میرے پاس آنے سے کس بات نے روک دیا تھا؟ یعنی اگر یہ قوم گمراہ ہو گئی تھی تو جو لوگ جو ہے وہ ہدایت پر تھے، آپ کی بات ماننے والے تھے، تو ان کو لے کر کے آپ میرے پاس کوہ طور پر کیوں نہیں آ گئے؟
یعنی آپ ان لوگوں کو گمراہوں کو چھوڑ کر کے ان سے الگ کیوں نہیں ہوئے؟ تو اللہ تتبعن افعصیت امری، تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام فرمائے کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی، یعنی آپ نے میرا کہنا نہ مانا؟ یعنی میں تو آپ کو یہ کہہ کے گیا تھا کہ آپ میری قوم کو سنبھالنا، ان کو گمراہ نہ ہونے دینا۔ ایک تو جو ہے قوم گمراہ ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ جب قوم گمراہ ہو گئی تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ گمراہ لوگوں کے ساتھ نہ رہو، نافرمان لوگوں کے ساتھ نہ رہو، اور تم پھر جو ہے وہ انہی فساد والے لوگوں کے ساتھ کیوں رہے، ان سے الگ ہو کر کے واپس کیوں نہیں آگے؟ تو اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا، اور تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا۔ قال، فرمانے لگے، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو داڑھی اور بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی میرے بھائی، آپ میرے بالوں سے اور میری داڑھی سے مجھے نہ پکڑیں۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، یعنی مجھے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر میں ان بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس چلا آتا تو آپ مجھے یہ الزام دیتے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، جدائی ڈال دی، یعنی اس لیے کہ اگر میں وہاں آتا تو جو لوگ میرے ساتھ تھے 12,000 کا قافلہ یہ میرے ساتھ آتا، اور باقی جو تھے وہ یہیں پر رہ جاتے، اور جب ان فسادی لوگوں کو ہم یہاں پر جو ہے وہ ایک کھلے میدان کے اندر چھوڑ دیتے تو وہ اپنے فساد کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتے۔ تو اس لیے میں نہیں آیا تاکہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ اور یہ جدائی نہ ڈل جائے، اور آپ جو ہے